بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو سے ایک نئی بک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس بک کا نام ہے 0.1، اور یہ جاوید چودھری صاحب کی پہلی کتاب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس عنوان کو آپ سنیں گے وہ ہے مجرم حاضر ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اگر میرا کوئی بھی دوست جاوید چودھری صاحب کی کتابیں یا کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں رابطہ کریں، آپ کی آرڈر کردہ کتابیں کیش آن ڈلیوری بھیج دی جائیں گی۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ اس بک کا پہلا ٹاپک مجرم حاضر ہے۔ شاید سردیاں تھیں یا گرمیاں، میری ماں کو میری تاریخ پیدائش یاد نہیں۔ میں نے اس سے جب بھی پوچھا اس کا جواب حیرت، بے بسی اور تعصف ہی تھا۔ میرے سوالوں پر میری ماں کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے مجھے گجرات کے جس پسماندہ گاؤں میں جنم دیا تھا وہاں صرف پیدائش ہوتی ہے، تاریخ پیدائش نہیں۔ بلکہ نہیں ٹھہریے، وہاں شاید تاریخ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ کے لیے کیلنڈر بدلنا، مہینوں کا گزرنا اور برسوں کا بیتنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ وہاں میرے گاؤں میں پچھلے 8-10 ہزار سال سے ایک ہی مہینہ، ایک ہی سال، ایک ہی تاریخ، وہاں اشوکا عہد کا خیلو اور 21ویں صدی کا فضلو ایک ہی چارپائی پر بیٹھے حقہ گڑگڑاتے اور مائیے گاتے ہیں۔ میری ماں بچپن میں مجھے ایک لمبا کرتا پہنا دیتی تھی۔ اس کرتے نے اس وقت تک میرا ساتھ دیا جب تک یہ سکڑتا سکڑتا میری ناف تک نہ آ پہنچا۔ یہ مسئلہ آج تک حل طلب ہے کہ میں پھیلتا رہا تھا یا کرتا سکڑتا رہا تھا۔ یہ کرتا میرا پہلا استاد تھا، کیونکہ اسی کرتے نے مجھے پہلا لفظ سکھایا تھا، وہ لفظ تھا شرم۔ میں جب کبھی بچپن میں ناک صاف کرنے کے لیے سریعام کرتا اوپر اٹھا دیتا تھا تو میرے قریب سے گزرتے میرے چاچے مامے اوئے اوئے شرم کر، شرم کا نعرہ لگا کر مجھے شرمندہ کر دیتے تھے۔ بچپن کے اس درس نظامی نے مجھے بہت ہی چھوٹی عمر میں کرتے اور شرم کا تعلق سمجھا دیا، لہٰذا میں نے آنے والی زندگی میں کرتے کا دامن اٹھایا اور نہ ہی کبھی پھیلایا۔ مجھے یقین ہے میں آئندہ زندگی میں بھی ان علتوں سے محفوظ رہوں گا، کیونکہ میرا رب شرم والوں کی شرم محفوظ رکھتا ہے۔ 2.5 برس تک میرے والدین نے میرا نام نہیں رکھا۔ ان کا خیال تھا نام کی ضرورت تو بڑوں کو ہوتی ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، انہیں اوئے کہہ کر پکار لیا جائے یا کاکا، بچو یا منا کہہ دیا جائے، کام چل جاتا ہے۔ یہ کام کاکے، بچو اور مننے کی مدد سے مزید 10 برس تک چل سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ماں نے ایک روز مجھے بیٹھے بٹھائے جاوید کہہ دیا۔ میرے والد کو یہ حرکت پسند نہ آئی۔ ان کا کہنا تھا لوگ جاوید کو بڑی آسانی سے بگاڑ کر جیدی، جیدہ یا جیدو بنا دیں گے، لہٰذا ہمیں گاؤں میں رائج کسی ایسے نام کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہو۔ میرے والد کا خیال درست تھا، ہمارے گاؤں میں لوگ ایسے ناموں کو بگاڑنا جن میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ آتا ہو شرک سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے ہمارے گاؤں میں جتنے اللہ دیتے، اللہ رکھے اور اللہ وسائے ملتے ہیں، اتنے شاید مجموعی طور پر پورے کرۂ ارض پر نہ پائے جاتے ہوں، لیکن صرف میرے والد نے میری ماں کا کہنا بھی درست تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر میرا بیٹا کرما والا ہوا تو اسے جیدی، جیدہ اور جیدو سے جاوید بنتے دیر نہیں لگے گی۔ نالائق نکلا تو ہم اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، لوگ بگاڑنے سے باز نہیں آئیں گے۔ میرے والد نے میری ماں کی بات مان لی۔ یہ گھر کے میدان میں میرے والد کی آخری شکست اور میری ماں کی پہلی اور آخری فتح تھی۔ میں بڑا ہوا تو ایک طویل عرصے تک اس گفتگو میں رہا کہ میں محمد جاوید ہوں یا جاوید اقبال۔ آنے والی زندگی میں یہ گتھی بھی دوسری گتھیوں کی طرح مجھے ہی سلجھانا پڑی۔ یو میٹرک کے بعد سے میں محمد جاوید ہوں، اور اخبار کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد سے جاوید چودھری۔ آپ پوچھ سکتے ہیں میں محمد جاوید یا محمد جاوید چودھری کیوں نہیں لکھتا؟ بات بہت واضح ہے، میں نہیں چاہتا میرے ناراض دوست جب میرا نام لے کر اپنی نفرت کا اظہار کریں تو لفظ محمد کے باعث ان پر بخشش کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہاں البتہ میں نے جب بھی اکاؤنٹ کھلوایا تو محمد جاوید چودھری کے نام ہی سے کھلوایا،
اس لیے کہ جب زندگی مجھے سمجھوتے پر مجبور کرنے لگے تو میرے نام میں شامل دنیا کی سب سے بڑی پاکیزگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے واپس لوٹ جانے کا حکم دے سکے۔ آج یہ سطریں لکھتے ہوئے مجھے اپنی ان پڑھ بھولی بھالی ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اس وقت مجھ سے 150-200 میل دور ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھی ہے۔ اس احساس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو اس کا ماں ہونا اور دوسری اس کی وہ دلیل جس نے کبھی میرے والد کو ہارنے پر مجبور کر دیا تھا اور آج مجھے شکست دے دی ہے۔ جب یہ کتاب مکمل ہوئی اور بھائی آصف، اس کتاب کے پبلشر، نے مجھے کسی نامور دانشور سے دیباچہ لکھوانے کا حکم دیا اور میں نے بجا آوری کے لیے اپنے تمام بزرگوں اور دوستوں کی فہرست بنائی جن کی ذات کے سورج میری شخصیت کے میلے دھندلے آئینے میں چمکتے ہیں، تو میری ماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں پتر نہیں، تم کسی بزرگ کسی دوست کو تکلیف مت دو، تم اس کتاب کو اسی طرح زندگی کے دریا میں اتار دو جس طرح میں نے تمہیں دھکیل دیا تھا۔ اگر یہ کرما والی ہوئی، اگر اس میں کچھ ہوا تو یہ لوگوں تک پہنچ جائے گی اور لوگ اس تک۔ اگر اس میں کچھ نہ ہوا تو پھر دنیا کے سارے دانشور اس کی تعریف میں اپنا سارا لہو اپنا سارا ہنر صرف کر دیں تو بھی اسے زندہ نہیں رکھ سکتے۔ مجھے اعتراف ہے یہ شاید میری زندگی کی انتہائی قیمتی خواہشوں میں سے ایک خواہش تھی کہ میری اس کتاب کا دیباچہ جناب نسیم انور بیگ لکھتے، وہ نسیم انور بیگ جن کا ہر لفظ تعویذ اور ہر فکرہ دعا ہوتی ہے۔ جناب ارشاد احمد حقانی لکھتے، جن کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دے رکھی ہیں اور دماغ بھی۔ جناب منو بھائی لکھتے، جن کی تخلیق کیے گئے فکروں پر خود اردو زبان فریفتہ ہو جاتی ہے۔ جناب مجیب الرحمان شامی لکھتے، لفظ جن کے حضور یوں سر جھکا کر بیٹھتے ہیں جیسے عقیدت میں بھیگے مرید مرشد کے سامنے۔ جناب عبدالقادر حسن لکھتے، جن کی نثر پہاڑی ندی کی طرح ہے، جب اس میں طغیانی آتی ہے تو پھر وہ بہتی چلی جاتی ہیں، بہاتی چلی جاتی ہیں۔ جناب نذیر ناجی لکھتے، جن کے قلم نے لفظوں کو کہنے کا بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ جناب ضیاء شاہد لکھتے، جن کی انگلیوں میں پہنچ کر لفظ لفظ نہیں رہتے، احساس بن جاتے ہیں، جذبہ ہو جاتے ہیں۔ کلام کے مسیح استاد ہارون رشید لکھتے، جو قبروں میں لیٹے ٹھنڈے بے جان لفظوں کو چھو لیں تو وہ اٹھ کر چلنے لگتے ہیں، پھرنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں۔ صحافت کے امام خمینی جناب حسن نثار لکھتے، جنہوں نے نہ سے ہاں اور ہاں سے نہ کی آواز پیدا کر کے دکھائی، جو بانسری کے پیٹ سے تلوار نکالنا جانتے ہیں۔ جناب عطاء الحق قاسمی لکھتے، جنہیں برف کو آگ لگانے اور آگ سے برف کی سیلیں بنانے کا منتر آتا ہے۔ اور جناب امجد السلام امجد لکھتے، جن کی نثر میں شعر کا ذائقہ اور شاعری میں نثر کا چسکا ہے۔ لیکن افسوس میری ماں نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے روک دیا اور یوں میرے خواہش درخواست بننے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ میں اپنی یہ کتاب وقت کے حوالے کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اگر اس میں کوئی نئی بات، کوئی انوکھی واردات ہوئی تو یہ اپنا وجود خود منوا لے گی۔ بصورت دیگر جناب ارشد حقانی سے امجد السلام تک، میرے استادوں، میرے محسنوں اور میرے بزرگوں کے سارے لفظ، ساری نیک تمنائیں اس راہ کے ڈھیر کو زندگی نہیں بخش سکتیں۔ میں خود کو آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، مجرم حاضر ہے، اسے بے گناہ سمجھیں تو باعزت بری کر دیں، گنہگار جانیں تو معافی دے دیں۔ بری کرنا آپ کا انصاف ہوگا اور معافی دینا آپ کا اعلیٰ ظرفی۔ جاوید چودھری۔ ویورز، آپ سن رہے تھے مجرم حاضر ہے، جو کہ اختتام کو پہنچا، اور اگلی ویڈیو میں آپ سنیں گے ہم وکری ٹائپ کے بھکاری ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کتابوں کے اس سلسلے سے جڑ جائیے۔ اور دوستو، آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔